نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے عمدۃ الواصلین، سید العاشقین، زبدۃ العارفین، حضرت بابا بلے شاہ سید محمد عبداللہ گیلانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت پاک۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ کا عرس مقدس سفر المظفر کے اندر بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اسی سفر المظفر کی مناسبت سے آپ کی سیرت آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کسی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں، آپ وقت کے ولی کامل درویش صفت انسان تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر جھنگ تشریف لے آئے اور دریائے چناب کے کنارے ایک چٹان کے سہارے بانسوں کو کھڑا کر کے ٹاٹ کی بوری لپیٹ کر گھاس پھوس کی ایک شکستہ جھوپڑی بنا کر اپنی دنیا آباد کر لی۔ انداز دیکھیے اولیاء اللہ کا، جہاں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کئی سال تک سخت ریاضتوں اور مجاہدوں میں مصروف رہے، گرم ہواؤں کے تھپیڑے ہو یا سرد ہواؤں کے جھونکے ہو، سیلاب ہو یا آندھی ہو یا طوفان ہو، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ موسم کی ہر سختی کو مسکرا کر برداشت کرتے۔ آشیانہ بکھر جاتا تو تنکا جمع کر کے دوبارہ بنا لیتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دن رات عبادت اور ریاضت میں مستغرق رہتے، سخت مجاہدات اور موسم کی سختی انہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے رنگ کو جھلس کر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا رنگ سرخ و سفید رنگ سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عموماً آپ کا ترہ امتیاز تھا کہ جنگلی پھلوں پر گزر بسر کرتے تھے۔ جب یہ موسم بھی گزر جاتا تو درختوں کے پتے کھا کر شکم کی آگ بجھاتے، پیٹ کی بھوک کو ختم کیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ آس پاس کے علاقوں میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتوں کا ظہور ہونے لگا۔ ہو وقت کا ولی، ہو نیک انسان، تو اس کی برکتوں کا ظہور نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے مسائل حل ہونے لگے، غربت و مفلسی دور ہونے لگی، کھیتوں میں پیداوار زیادہ ہوئی، کھلیانوں میں غلے کے انبار لگ گئے آپ کی برکت سے، بے روزگاروں کو روزگار کے مواقع ملنے لگے۔ اس تبدیلی کو ہر ایک نے محسوس کیا اور خوشی اور حیرت کے ملے جلے تأثرات کا اظہار کیا۔ آہستہ آہستہ یہ راز کھلنے لگا کہ دریا کے کنارے ایک ہستی دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو کر ذکر و عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ چنانچہ ایک کسان مکئی کی روٹی اور ساگ لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے سامان غیب تصور کیا اور تناول فرمانا شروع کیا، مگر ایک روٹی کھا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ کسان دیکھ کر گھبرا گیا، عرض گزار ہوا شاید آپ کو کھانا پسند نہیں آیا اس لیے کہ ہاتھ روک لیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری مکئی کی روٹی اور ساگ بادشاہوں کے عمدہ کھانوں سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے،
حضرت بابا بلے شاہ کے یہ الفاظ نکالنا تھے، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے، رب کعبہ کی قسم ایسی برکت ہوئی، ایسی برکت ہوئی اس کسان کے غلے کے اندر۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا غلہ دیا اس سال، اتنا غلہ دیا کہ میرے گھر کے اندر سنبھالنے کے اندر نہیں آتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا نیک لوگوں کی خدمت کرنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور رب ذوالجلال کرم فرماتا ہے۔ اور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مرشد کامل سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، بڑی عقیدت رکھتے تھے اور بے پناہ محبت رکھتے، اور مرشد کی حاضری کو ترسا کرتے تھے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر تو اسی کا ہو جاتا ہے۔ جب تصور کی بالکنی سے جھانکتے تو تصور مرشد میں کھو جاتے، اور زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوتے، میرے لیے تو بس یہی ایک اعزاز کافی ہے کہ جب پیر و مرشد کی نورانی مجلس آراستہ ہو، ہزاروں مرید دست بستہ بیٹھے ہوں، اور اپنے بارے میں کہا میں سر جھکائے اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دوں، تو مرشد عالی مقام یہ فرما رہے ہوں اپنے تمام مریدوں کو، دیکھو میرا مرید سید عبداللہ آ رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے حضرت بابا بلے شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آنسو آ جاتے، اپنے مرشد کی یاد کے اندر تڑپتے رہتے تھے، اپنے مرشد کی یاد کے اندر ہر وقت مگن رہتے تھے، اپنے مرشد کے دیدار تصورات کے اندر، خیالات کے اندر ہر وقت مگن اور مصروف رہتے۔ لیکن حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرشد کیسے راضی ہوئے، ایک واقعہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہوں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بات جانتے تھے کہ دادا پیر وارث فیضان محمدی حضرت علامہ سید محمد رضا شاہ قادری شتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کا زمانہ قریب ہے۔ پیر و مرشد کی عرس پر ضرور حاضری ہوتی ہے، اور چنانچہ جب عرس مبارک شروع ہوا، حضرت شاہ عنایت قادری علیہ رحمت اللہ القوی آپ تشریف لائے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر راستے میں کھڑے ہو گئے، اور جھوم جھوم کر دیوانہ وار نہایت پرسوز آواز میں اشعار پڑھنے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز میں بلا کا درد تھا اور بلا کا لہجہ تھا۔ آپ جب اشعار پڑھتے کلیجے چھلنی ہو جاتے تھے۔ آپ کی آواز اس قدر محبوب تھی، مقبول تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس دردناک حالت کے اندر جب آپ کو آپ کے شیخ کامل نے دیکھا تو آپ اپنے مرید صادق کو پہچان گئے۔ دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا تم بلے شاہ ہو، تم بلے شاہ ہو۔ مرید صادق حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پس یہی آرزو تھی کسی طرح مرشد کریم میری جانب توجہ فرما لیں۔ بے اختیار مرشد کے قدموں میں آ گرے، عرض کرنے لگے یا مرشدی، اے میرے آقا جی، اے میرے پیر جی، میں بھولا نہیں، میں بھولا یعنی کیا مطلب؟ میں بھولا نہیں ہوں، میں تو بھولا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے میں تو بھولا ہوا ہوں، میں نے مرشد کریم کی بارگاہ کے اندر جو کچھ پایا ہے آپ کی دعاؤں کی برکت سے پایا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فنائیت کے تینوں درجوں کے اوپر فائز تھے۔ آپ فنا فی الشیخ بھی تھے، فنا فی الرسول بھی تھے، اور فنا فی اللہ بھی تھے۔ اور بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ایک کرامت کو آپ ملاحظہ کیجئے۔ ایک مرتبہ قحط آ گیا، سخت قحط آ گیا، لوگوں نے آپ سے آ کر فرمایا کہ میرے آستانے، لوگوں نے آ کر آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کی حضور کوئی کرم فرمائیے، قحط آ گیا ہے، ہم تو کھانے سے بے حال ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے آستانے کی زمین پر مٹی ڈال کر اسے اونچا کر دیں، ایک چبوترا بنا دیں، فی بندے کو 2 آنے کے حساب سے سب کو اجرت دوں گا۔ لوگ ارد گرد کے مٹی ڈالنے کے لیے آنے لگے۔ روزانہ شام کو جب کام پورا کرتے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالتے اور وہاں سے رقم نکال کر ہر ایک کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ اس صورتحال کو جب مزدوروں نے دیکھا
تو آپس میں کہنے لگے یقیناً اس جائے نماز کے نیچے بہت بڑا خزانہ دفن ہے، رات کو کھدائی کریں گے۔ رات کو آئے وہ لوگ، کھدائی کرتے رہے، خزانے کا نکالنے کا منصوبہ بنا کر آئے تھے، لیکن جب رات تاریک ہوئی لوگ آئے، وہ جو مزدور دیکھ رہے تھے کہ رات کو جا کر حضرت کے مصلے کے نیچے کھودیں گے اور خزانہ حاصل کریں گے، کافی دیر تک کھودتے رہے، لیکن خزانہ تو درکنار، ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے ہاتھ کے اندر نہ آئی۔ مجبوراً واپس گڑھے میں مٹی ڈالی اور جگہ ہموار کر کے جائے نماز بچھا دی تاکہ بھید نہ کھل سکے۔ اگلے دن دوسرے مزدوروں کے ساتھ مل کر پہلے کی طرح کام میں مشغول ہو گئے۔ جب شام ہوئی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان مزدوروں سے فرمایا کہ تمہیں آج مزدوری سب سے آخر میں دی جائے گی۔ جب وہ دونوں مزدور آخر میں اپنی مزدوری لینے آئے تو آپ نے ان دونوں کو 4 آنے ادا کیے۔ یہ دیکھ کر دیگر مزدور عرض کرنے لگے حضور ہمیں آپ نے 2 آنے اجرت دی ہے، انہیں 4 آنے دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ لوگوں نے صرف دن میں کام کیا ہے، یہ بیچارے تو رات کو بھی لگے رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ رات کو یہ چوری کرنے آئے تھے، زمین تو یہ بھی کھودتے رہے ہیں، مصروف تو رہے ہیں، اس لیے رات کو جو انہوں نے مشغولیت کی ہے 2 آنے میں نے ان کو اس کے دیے ہیں، 2 آنے آج کی مزدوری کے دیے ہیں۔ تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے، حضرت کی بارگاہ کے اندر آپ کے دست اقدس پر بیعت ہو کر تائب ہو گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا شمار اللہ عز و جل کے کبار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے اندر لگائی، ساری زندگی رب رب کرتے رہے، رب رب کرتے رہے، رب رب کرتے رہے۔ آپ بہت ہی عجز و انکساری کے مالک تھے اور رب ذوالجلال نے ایسا کرم کیا، آج آپ جس وقت بھی حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر انوار پر جائیں، آپ کو وہاں پر محبین، معتقدین، مریدین، متوسلین، عقیدت مندوں کی صفیں نظر آئیں گی جو صف بصف بیٹھے ہوں گے، حضرت بابا بلے شاہ کو سلام پیش کر رہے ہوں۔